اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا اپنا میوٹ کر لیجیے آپ لوگ. تو ویلکم آپ سب کو، اہلاً وسہلاً مرحبا آفٹر دا لانگ بریک. رمضان اور عید بریک کے بعد اب ہم لوگ اتنے دنوں کے بعد 6 ویکس کے بعد مل رہے ہیں. آئی ایم شیور آپ سب نے، ٹھہرے میں میوٹ کر دوں جو میوٹ نہیں ہے ان کو. تو آئی ایم شیور آپ سب نے رمضان میں خوب اسٹرگل کیا، خوب محنت کی، خوب کوشش کی تاکہ یو میک دا بیسٹ آف اٹ. دیٹ آئی ایم 100% شیور کہ آپ سب نے کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا صیام، ہمارے قیام، ہمارا قرآن، ہمارے اذکار، ہمارے صدقات اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سب کچھ قبول فرما لے. آمین. اور ہم سب کو اس سے بھی زیادہ دے جتنا ہم نے مانگا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، میں شور نہیں ہوں لیکن آئی ہوپ، میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا جو قرآن ورڈ فار ورڈ اور تفسیر جو ہے اس کے نوٹس جو ہیں یو ٹرائیڈ ٹو گو تھرو اٹ ایٹ لیسٹ. کیونکہ جو میرے پرانے پریویس جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے نوٹس پڑھتے تھے اور ہم اس کے بعد تراویح اٹینڈ کرتے تھے تو ہم تراویح کو سمجھتے تھے اور پھر ہم اس کو انجوائے کرتے تھے. دے انجوائڈ اے لاٹ بیکاز وہ کہتے ہیں ہم نوٹس پڑھ کے آتے تھے. دے یوز ٹو ٹیل می ایٹ دا مسجد کہ آج ہمیں سب سمجھ آ رہا تھا بیکاز ہم آپ کے نوٹس پڑھ کے آئے تھے. سو آئی ہوپ یو گائز ٹرائیڈ. نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، دیٹ واز ناٹ فار. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ ہے کہ بلیٹڈ عید مبارک ٹو آل آف یو. جن سے میں عید پہ ملی، جن پہ نہیں مل سکی تھی، ان سب کو بھی بہت بہت عید مبارک. اینڈ آئی ایم شیور میں نے آپ لوگوں کو عید کی تمام سننا بھیجی تھیں کہ یہ کرنا. تو آئی ہوپ سب نے ٹرائی کیا ہوگا کہ وہ تمام سننا جو احکامات ہیں ان پہ سب عمل کریں. وہ سننا ہے، فرض نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ریوارڈ ہے ان کا. اور پھر اس کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ خوب تھرلی انجوائے کیا ہوگا ود یور فیملی اینڈ ود یور فرینڈس. دوسری بات اب یہ ہے کہ اب شوال کا مہینہ ہے، آدھا مہینہ گزر بھی گیا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اب سب لوگ ٹرائی کر رہے ہوں گے کہ اس طرح شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ اسی طرح پورے کر لیں. وہ بھی فرض نہیں ہے لیکن اس کا بہت زیادہ ریوارڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ روزے پورے کر سکیں 6 انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر ٹو ایچ ون آف یو. کس نے مجھے پرائیویٹلی دعا بھیجی، کسی نے مجھے سب کے سامنے دعا بھیجی، میرے عمرے کے لیے دعا بھیجی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا عمرہ بہت آسان کر دیا. کیونکہ اس دفعہ میں تھوڑا سا ڈر رہی تھی عمرے میں، کیونکہ میں نے کہا کہ میرے میاں ساتھ نہیں تھے تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ، مطلب تھا فاطمہ تھی اور پوتا تھا، لیکن اب ان کے اوپر میں، وہ بچے ہیں، وہ لوگ جب حرم میں ہوں گے وہ ہر وقت میرے ساتھ نہیں ہو سکیں گے تو میں ان پہ پھر ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی. تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آئی پٹ اے برڈن آن دیم. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا میرا عمرہ، سب کچھ بہت اچھا ہو گیا. یہ جو بیمار ہوئی عمرے کے بعد ہوئی ہوں. سو الحمد للہ 3 ملین لوگ تھے وہاں پر، لیکن 3 ملین پیپل کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرا دیا اور تمام عبادتیں بھی اللہ نے کرا دی. اتنا تو نہیں ہو سکا جتنا کرتے ہیں ہمیشہ، لیکن جو کچھ بھی تھا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. پھر آپ سب کا جزاکم اللہ خیر. آپ سب نے میری ریکوری کے لیے، میری شفا کے لیے آپ سب دعا کر رہے ہیں، پرائیویٹلی بھی کر رہے ہیں، گروپ میں بھی آپ لوگ بھیج رہے ہیں. آئی ایم سو امپریسڈ. اینڈ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کتنے لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اب 3 ہفتے ہو گئے، وہی میں کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ آئی ایم گیٹنگ بیٹر، آئی ایم سو مچ بیٹر کہ میں ابھی یہ کلاس لے سک رہی ہوں. اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فلی ریکور کر لوں گی. تو یہ تو ہم ایز مسلمس ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بھی گزارتا ہے، آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. اور اگر ہم پیشنٹ رہیں گے، صبر سے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گریٹفل رہیں گے، اگر ہم انگریٹفل ہو جائیں گے کہ وائی میری بیماری کیوں ہوئی اور کیوں کوئی نہیں ہوا، تو ہم گناہ گار ہوں گے. لیکن اگر ہم گریٹفل رہیں گے اور پیشنٹ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. میں ابھی ہنس رہی تھی، کلاس کو بتا رہی تھی شروع ہونے سے پہلے کہ لگتا ہے کہ اتنے گناہ میرے معاف ہو ہی نہیں رہے ابھی تک، یا ہو سکتا ہے گناہ معاف ہو گئے. کسی ٹائم کہ نہیں گناہ معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کر رہے ہیں. تو لیٹ اس لک ایٹ اٹ دیٹ وے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درجات بھی بلند کرے گا. پھر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم نے ایک نئی اسٹوڈنٹ میں نے ایڈ کی ہے. وہ آج دکھ تو نہیں رہی ہیں کیونکہ وہ شاید زوم پہ نہیں آ سکیں گی. ان کا نام ہے شائستہ. میں اس لیے تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا رہی تھی
کہ وہ اور میں کالج فرینڈس ہیں. 1968 میں ہماری دوستی ہوئی تھی. 55 ایئرس 56 ایئرس ہو گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کالج کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم سب جدا ہو جاتے ہیں, الگ الگ یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں. وہ الگ یونیورسٹی میں گئے, میں الگ یونیورسٹی میں, پھر شادیاں ہو گئیں, پھر سب الگ ہو گئے. یہ سیل فونز اور یہ واٹس ایپ تو تھا نہیں. سو ہم اتنے سال جدا رہے, وہ کہیں تھی میں کہیں تھی, لیکن وی میٹ ہیئر اگین. اسی لیے میں بتا رہی تھی کہ اللہ کی مرضی دیکھیں, مشن وے ہو مسجد میں بھی تھی اور وہ بھی تھی, اور میں نے اس کو نہیں دیکھا اور میں جا کے اس سے بات کرنے گئی کچھ, اور اس نے مجھے دیکھا اور ہم ایک دوسرے کو پہچانے. دس واز آفٹر 30 years. الحمدللہ ہم ملے. اس کے علاوہ I have some very sad news to share. ہماری بہن, ہماری کولیگ, ہماری دوست ناہید لکھانی کی بہن جو ہے حسینہ, she passed away last week in کراچی. اور بہت دکھ اٹھایا اس نے. اتنی سویٹ تھی, اتنا سفر کیا انہوں نے. اب آپ یہی دیکھیں نا, جو اتنا سویٹ انسان ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اس کو سفرنگ سے گزارتے ہیں تو اس کے تو سارے گناہ معاف ہو گئے. She was completely bedridden for so many years. نہ وہ بات کر سکتی تھی, نہ وہ موو کر سکتی تھی, کچھ بھی نہیں. ان کے منہ پہ ایک مسکراہٹ آتی تھی یا آنکھوں میں آنسو. میں نے تو یہی دیکھا کہ یا مسکراہٹ آئی خوش ہو کے, یا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے, اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ان کو یہ جو بیڈ ریڈن تھی, ویجیٹیبل کی طرح تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. اور یہ تو میں نے بتایا, لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے ماشاءاللہ, ہی ٹک سچ گڈ کیئر آف ہر ڈے اینڈ نائٹ. یہاں پر تھے, امریکہ میں تھے, تبھی بھی بہت خیال رکھا. سب چھوڑ چھاڑ کے پاکستان چلے گئے, وہاں بھی دن رات بیوی کی فکر کر رہے تھے. ناہید نے بتایا کہ سارا وقت بس یہی فکر ہوتی تھی, ابھی یہ چاہیے, ابھی وہ چاہیے, باہر لے جانا, ڈائپر کس کا, اس کا, ہر چیز کا. مطلب وہ اس میاں کا بھی آپ سوچیں, نارملی ہم سنتے ہیں کہ بیوی نے ہسبینڈ کی بڑی خدمت کی, اور یہاں آپ دیکھیں ہسبینڈ نے سب کچھ چھوڑ کے اور انہوں نے بیوی کی اتنی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے, ان کی پیشنس کی وجہ سے, جو اپنی بیوی کا انہوں نے خیال رکھا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اعلیٰ درجہ عطا فرمائے, ان کو بہت اجر دے. سو الحمدللہ رمضان سے پہلے ہم نے سورہ, ایک اور ڈیتھ کی میں نے سنی تھی ابھی لاسٹ ویک, جن کو میں جانتی نہیں تھی, وہ بھی مجھے ناہید نے بتایا. کوئی بچہ تھا جو کہ ماں باپ کے پاس 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا. 15 سال کا وہ, 15 سال کی شادی کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا, اور 23 سال کا وہ بچہ ہو کے وہ فوت ہو گیا, نیند میں ہی فوت ہو گیا, اور عمرہ کر کے آیا تھا. تو یہ اللہ کے کام ہے, اللہ کے پلان سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جب سوچتے ہیں تو بھی دل کیسا ہو جاتا ہے. جس کے ماں باپ کو 15 سال کے بعد, ہمارے پاس بھی ایسے ہی ایک کیس پاکستان میں تھا, 22 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا, اور وہ بیٹا 26 سال کا ہو کے فوت ہو گیا. ایک ہی بیٹا تھا. بس اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت اجر دے, ان سب کو جن آزمائشوں سے گزارا ہے, ہم اس قابل نہیں, اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے. اچھا چلیں, تو رمضان سے پہلے ہم نے الحمدللہ سورہ مائدہ ختم کیا تھا, اور ہم نے سورہ مائدہ کا ریویو سیشن بھی کر لیا تھا. اگر ابھی بھی آپ کو سورہ مائدہ سے کوئی بھی کویسچنز ہیں, کسی بھی قسم کے, کوئی چیز کلیریفائڈ نہیں ہے, تو پلیز آپ پوچھ لیجئے گا. یہ نہیں کہ ہم سورہ الانعام شروع کر رہے ہیں تو سورہ مائدہ کا نہیں پوچھ سکتے ہیں. ان کو آپ نوٹ کر لیجئے, جب ہمارا بھی Q&A سیشن ہوگا اس میں آپ پلیز پوچھ لیجئے گا. اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی آپ کا سوال ہے کسی بھی ٹاپک پہ, آج کل اتنے سوال آ رہے ہیں, عمرے پہ لوگ جانے, کسی کے پیریڈز کے سوال ہیں, کسی کے شوال کے روزے کے سوال ہیں, کسی کے وہ رات کی تراویح کے سوال ہیں, تہجد کے سوال ہیں, وہ تو چلیں اب ختم ہو گئے. لیکن جو بھی سوال ہے پلیز آپ پلیز کھلے دل سے پوچھیں, کسی چیز میں ڈونٹ فیل شائے. تو آج ہم سورہ الانعام انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. الانعام میں 165 آیات ہیں. الانعام کو ٹرانسلیٹ کس طرح کر سکتے ہیں ہم؟ اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں, انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز. اردو میں نے ڈھونڈا کہ کوئی لفظ میرا ڈومیسٹیکیٹڈ تو گھریلو کہتے ہیں. اب گھریلو اینیمل, گھر میں رکھنے والے اینیمل تو گھر کے اندر نہیں ہوتے ہیں, لیکن جن کو ہم پال سکتے ہیں, تو پالتو جانور آپ کہہ سکتے ہیں, پالتو جانور ہیں. اور اس میں الانعام کا مطلب چوپائے بھی ہیں, یعنی کیٹل. تو چوپائی یا کیٹل. اور اس سورہ کا نام یہ اس لیے رکھا گیا بیکاز اس سورہ میں ایک لمبی لسٹ ہے کیٹل کی, چوپایوں کی, الانعام کی ایک لمبی لسٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ کون سے حرام ہے اور کون سے حلال ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کا نام یہ ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی
اوہام پرستی یا سپرسٹیشیس بلیفس کو بھی ریفیوٹ کیا ہے، جو کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ لوگ کسی کیٹل کو، کسی چوپائے کو، کسی انعام کو وہ لوگ کہتے تھے یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے. اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کسی کو مطلب کہ اس کی لافلنس یا ان لافلنس، حرام اور حلال ہونے میں وہ لوگ اپنی مرضی سے کہتے تھے. اچھا، ایک اور بات ہے، یہ سورہ جو ہے یہ اب ہم پہلی دفعہ ابھی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سے جتنے بھی ہم نے پڑھے، سورہ نساء، سب میں ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے سورج تھے. تو وہ مدینہ کے سورج جو ہے اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. پہلی دفعہ ہم ایک مکی سورہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جو پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ مکن سٹائل کیا تھا، مکن سٹائل کا ریولیشن کا سٹائل کیا تھا، وحی کا سٹائل کیا تھا. کیوں سٹائل ڈیفرنٹ تھا؟ کیونکہ اس وقت اسلام پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہو رہا تھا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس طرح وہ مکے میں تھے اور ارد گرد سارے جو قریش تھے وہ سب جاہلیہ تھے، سب پیگن تھے، سب مشرک تھے. ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت ایکسیپٹ کرے. تو اٹ ٹوک اے لانگ ٹائم، وہاں 12-13 سال رہ کے اس کے بعد وہ مدینہ ہجرت کے لیے گئے. تو بہت ڈفرینٹ ہے مدینن سٹائل میں، جہاں ہم نے تمام لاز پڑھے، ہم نے شادی کے پڑھے، طلاق کے پڑھے، انہیریٹنس کے پڑھے، بہت چیزیں ہم نے پڑھی. آپ نے دیکھا مدینن اس میں آپ کو وہ لاز ابھی نہیں نظر آئیں گے. ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، ان کا جو بھی مواد ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، اس کا جو سٹائل ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، ان کے جو ورڈنگز ہیں وہ بھی آپ نوٹ کریں گے وہ بھی ڈفرینس ہے، ان کا جو سنٹیکس کہہ لیں یا جو گرامر یا ارینجمنٹ یا کمپوزیشن ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو اس سورہ کا جو گول ہے، اس سورہ کا جو مقصد ہے، اس کے جو ٹارگیٹس ہیں، وہ وہی گول ہے جو تمام مکن سورہز کے ہوتے تھے. اور تمام مکن سورہز میں کیا ہوتا تھا؟ فوکس ہوتا تھا ایمان کے پلرز کے اوپر، لاز کے اوپر نہیں ہے. اب دیکھیں آپ کو ایمان کے پلرز کے اوپر لوگوں کو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، توحید کے بارے میں بتانا تھا. تو بیسیکلی 3 پرائمری پلرز ہیں جو کہ ہمارے ایمان یا ہمارے عقیدے میں ہم کہہ لیں کہ وہ جو ہے جس پہ سورہ الانعام جو ہے وہ فوکس کرتا ہے. نمبر 1 جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی alone is our رب، ہمارا رب صرف وہی ہے اور اسی لیے صرف اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے. نمبر 1 یہ ہم سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہم سب آواز ذرا بڑھاؤ نا، کسی ٹائم لگے گا لانے کو. اچھا، پھر نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروفٹس بھیجے. پہلا تو یہ تھا رب ہمارا وہی ہے، پوری کائنات کا رب وہ ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفٹس بھیجے، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاص کر کیونکہ اس وقت مکے کی بات ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ انڈیڈ، بے شک، بلا شبہ، بغیر کسی شک کے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے پروفٹ ہیں. مطلب وہ ہے اس میں جو آ رہا ہے. نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ there will be a judgment day. ہم سب کو تب پتہ ہے کیونکہ ہم تو قرآن پڑھتے رہے نا، لیکن آپ اپنے آپ کو اس وقت جا کے دیکھیں جب آپ مشرکین مکہ کے درمیان رہ رہے، جب آپ کو اس میں سے ایک چیز بھی نہیں معلوم، ایک اللہ میں بلیو کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک نبی نے آنا، اس نبی کی باتیں سننا، اور تیسری چیز ہے کہ ججمنٹ ڈے ہوگا، ریزریکشن ہوگا اور حساب کتاب ہوگا. یہ 3 چیزیں جو ہیں، توحید، رسالہ اور آخرہ، یہ 3 چیزیں جو ہے یہ سمرائز کرتی ہیں ہمارے پورے ریلیجن کو. انفیکٹ صرف ہمارے ریلیجن کو نہیں بلکہ جو ہم کہتے ہیں تمام پروفٹس جو آئے شروع سے لے کے آخر تک وہ بھی یہی کچھ بتاتے رہے. کوئی مانا کوئی نہیں مانا، لیکن پروفٹس کا کام یہی تھا، ان کا مشن یہی تھا کہ توحید کے بارے میں بتائیں، رسالہ کے بارے میں بتائیں اور آخرت کے بارے میں بتائیں. ایک اور چیز ہے، یہ سورہ بہت پاورفل سورہ ہے. اگر اس سورہ کو ہم غور سے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے جس طرح انشاءاللہ ہم کریں گے، اٹ شوڈ ریئلی چیئر اس اپ. اس میں ہم کو ایک تسلی ہو جانی چاہیے، ایک اطمینان ہو جانا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. پھر اس سورہ میں کچھ ایسی چیزیں بھی، جاہلیہ کی جو کچھ پیگنزم کی جو کچھ چیزیں تھیں، ان کی چیلنجز تھیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر کے بتایا ہے کہ کس طرح وہ لوگ فالس گاڈز کو، کس طرح فالس ڈیٹیز کو ورشپ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ سب بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بھی بتایا ہے کہ انٹرنل جو تضادات ہیں، انکنسسٹنسیز ہیں، وہ کیا ہیں. اور پھر بھی ان کو دیکھ کے جن لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھیں یہ چیزیں کنسسٹنٹ ہیں،
یہ جو اسلام کی باتیں ہیں پھر بھی وہ لوگ اتنے stubborn تھے, اتنے ڈھیٹ تھے کہ they refused to accept the truth. اور not only then, even now. آپ دیکھیں کہ اب بھی جو لوگ اسلام کی باتیں کلیئرلی پڑھ لیتے ہیں پھر بھی ان کے اندر جو ڈھیٹ ہے نا, ڈھیٹ پنا, وہ ختم نہیں ہوتا, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کب ریویل ہوا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مکن سورہ ہے, تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ سورہ مکے میں ریویل ہوئی تھی. اب کب مکے میں ریویل ہوئی تھی؟ بہت سارے رپورٹس ہیں جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے بڑے بڑے سب نے کنفرم کیا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ ریویل ہوئی تھی مکے میں, لیکن آن ون اوکیزن, یعنی ایک سٹنگ میں پوری سورہ, اس میں نے آپ کو کتنا بتایا 165 آیات ہیں, تمام آیات ایک ہی وقت میں ریویل ہوئی. سبحان اللہ. یہ رپورٹ ایک میں بتاتی ہوں جو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ کہتے ہیں جب یہ انسیڈنٹ ہوا, جب یہ 165 آیات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے, تو وہ کہتے ہیں, وہ بتا رہی ہیں, میں ان کے الفاظ پڑھ رہی ہوں کہ the surah entitled Al-An'am was bestowed in full, پورا کا پورا ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے ہولڈ کیا ہوا تھا ان کی پروفیٹ کا جو شیک ہے, جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی, اس کے جو نوز کا جو اسٹرنگ ہوتا ہے, رینج ہوتا ہے, اس کو میں نے پکڑا ہوا تھا, اس کو میں نے پکڑا ہوا تھا. اور وہ شی کیمل جو ہے, وہ جو اونٹنی جو ہے, اس کو اتنا وزن فیل ہونے لگ گیا, اتنا بھاری اس کو فیل ہونے لگ گیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایز اف ہر بونز وڈ بریک انڈر اٹ, ایسے لگتا تھا کہ ابھی ان کی ہڈیاں جیسی کہ وزن ہو تو بالکل کچ 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 ایسے ہونے لگ گیا. یہ سفیان الثوری کا نے بتایا ہے, نیریٹ کیا ہے. اور کس سے نیریٹ کیا؟ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نیریٹ کیا. الطبرانی جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹ کرتے ہیں کہ سورہ الانعام جو ہے وہ ریویل ہوئی تھی رات کا ٹائم تھا. اب انہوں نے دن رات نہیں بتایا اسما نے, لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ رات کا ٹائم تھا اور مکہ تھا, اور پوری کی پوری سورہ ایک ساتھ ریویل ہوئی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ 70,000 اینجلز, 70,000 فرشتے ساتھ تھے, اراؤنڈ تھے, جو ان کو نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن وہ they were raising their voices with glorification of Allah. 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا. پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ الانعام جو ہے وہ میرے اوپر جب بیسٹو ہوا تو بہت سارے اینجلز تھے ان اٹینڈنس. انہوں نے 70,000 کا نمبر نہیں بولا, لیکن آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے, سب ملا کے ایک ہی چیز ہو جائے, 70,000 ہو یا 60,000 ہو یا 80,000 ہو. دیکھیں بہت سارے اینجلز تھے ان اٹینڈنس, بلاکنگ دا ہورائزن, پوری ہورائزن بلاک ہو رہی تھی, اتنے زیادہ تھے. اینڈ اگین وہی بات, they were raising their voices with Allah's glorification. وہ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. اور پھر اس میں یہ بھی ایڈ ہے کہ ارتھ جو ہے وہ نیچے شیک کر رہی تھی انڈر دیم. جب اتنے سارے فرشتے اکٹھے آتے ہیں, آپ نے لیلۃ القدر کا بھی سنا ہے کہ اتنے سارے فرشتے جب آتے ہیں, جب اتنے سارے فرشتے اکٹھے ہورائزن پہ ہیں, اور وہ مطلب اس الانعام کے بارے میں کتنی باتیں ہیں آپ سوچیں. ابھی بہت ساری ہیں, میں نے چن کے جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی, جو بہت امپورٹنٹ لگی, وہ میں نے رکھی ہیں. اور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریپیٹ کرتے جا رہے تھے کہ وہ لوگ گلوریفائی کر رہے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ہم احادیث سے بھی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پوری کی پوری جب ان پہ یہ نازل ہوئی سورہ الانعام, تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پوری کی پوری سورہ اسی رات جب ان پہ ریویل ہوئی, انہوں نے باقیوں کو بھی یہ ڈکٹیٹ کرا دیا. پوری سورہ 165 ان پہ ریویل ہوئی, جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے, اور انہوں نے 165 ورسز جو ہے پورے کے پورے صحابیوں کو سنایا. تو سبجیکٹ میٹر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس وقت ہوگا, ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا, لیکن اس وقت ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں آخری چند, مطلب لاسٹ ایئر تھا یا سیکنڈ لاسٹ ایئر تھا, زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر تھا آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائف ان مکہ. اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینے گئے. اب اس سورہ کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ 12 سال گزر گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں, ان مشرکین مکہ کو انوائٹ کر رہے ہیں اسلام کی طرف, لیکن ان کی پرسیکیوشن, ان کی زیادتیاں, ان کی وحشیانہ سلوک,
ان کا ظالمانہ سلوک وہ سب جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تھا, بڑھتا جا رہا تھا, بڑھتا جا رہا تھا. اور میجورٹی آف دا مسلمس کو پھر کیا کرنا پڑا, دے ہیڈ ٹو میک ہجرا. وہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے, آپ کو یاد ہے پہلی ہجرت کہاں ہوئی تھی, ہم پڑھ چکے ہیں, ہجرت حبشہ جس کو کہتے ہیں, ایبیسینیا, وہ چلے گئے تھے وہاں پر. لیکن ان اسپائٹ آف دس اپوزیشن, ان اسپائٹ آف آل دس پرسیکیوشن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ہی کیریڈ آن ہز مشن, وہ نہیں رکے. اور ایز اے ریزلٹ آف دس بہت سارے لوگ جو سراؤنڈنگ کلینس تھے مکے کے, وہ آہستہ آہستہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنے لگے. لیکن دا کمیونٹی ایز اے ہول, مطلب ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ آتے تھے, وہ سنتے تھے, وہ ایکسیپٹ کر بھی لیتے تھے تھوڑا بہت, لیکن دا کمیونٹی ایز اے ہول, مشرکین مکہ, they were bent upon rejection. اب ان لوگوں کی آپ حالت دیکھ لیں, کتنے سٹبن تھے, کیسے تھے. اسی لیے اگر کوئی بھی انکلینیشن شو کرتا تھا اسلام کی طرف, تو یہ لوگ اس کو ٹانٹ کرتے تھے, اس کا مذاق اڑاتے تھے, اس کی تضحیق کرتے تھے, فزیکل وائلنس اس کو کرتے تھے, اور پھر کیا سوشل بائیکاٹ کر لیتے تھے. بات کرنا چھوڑ دو, اس سے چیزیں خریدنا چھوڑ دو, اس کو بیچنا چھوڑ دو, ان کے گھروں میں شادی نہیں کرو, ان سے بس سب کچھ ان سے بائیکاٹ کر لیتے تھے. تو ان ڈارک سرکمسٹانسز میں, ان گرم حالات میں, جو ایک رے آف ہوپ کہتے ہیں نا, ایک شعاع نظر آئی, ایک سمجھے کہ ایک روشنی نظر آئی. کہاں سے نظر آئی؟ یثرب سے. یثرب کون سی جگہ؟ جب مدینہ کا پہلا نام تھا, وہاں اسلام جو ہے وہ سپریڈ ہونے لگ گیا. اور وہ جب سپریڈ ہونے لگ گیا, وہاں کے جو کچھ انفلوئنشل لوگ تھے, وہ جو کہ اوس اور خزرج, آپ نے پڑھا تھا پہلے, کہ آپ نے سیرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ ٹرائب کے لوگ تھے, وہ جب آئے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ رکھا, انہوں نے بیعت کیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے آ کے اسلام کو ایکسیپٹ کیا, انہوں نے جا کے مدینے میں اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا. اوس اور خزرج کے ٹرائبز, یعنی وہ قبائل جو تھے, انہوں نے کیا. تو اٹ اپیئرڈ کہ اسلام جو تھا وہ اس وقت جو تھا ایک ویک موومنٹ تھا, اس کی کوئی مٹیریل بیکنگ نہیں تھی, ایکسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی, اور کچھ غریب لوگ جو کہ مسلمان ہو رہے تھے. اور اسی لیے کہا جاتا تھا کہ یہ تو غریب لوگوں کا ریلیجن ہے, ہم امیر لوگ ہیں, ہم تھوڑی اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ تمام کنڈیشنز تھی, بیک گراؤنڈ تھا جس وقت یہ سورہ ریویل ہوئی, جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی, سورہ الانعام. اب جس طرح میں نے مینشن کیا کہ اس کا سبجیکٹ میٹر میں فرام دا بگننگ ٹو دی اینڈ, یہ سورہ کیا چیزیں ڈسکس کرتی ہے, ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف میجر آرٹیکلز آف آور ایمان. ہمارے دین کے جو میجر آرٹیکلز ہیں, ہمارے عقیدہ کے, میں نے بتایا تھا کہ توحید ہے, رسالہ اور آخرہ ہے. تو اسی لیے توحید کو ڈفرینٹ طریقے سے یہ سورہ جو یہ پریزنٹ کرتی ہے, اس کو بتاتی کس طرح سے, لائف سے, یونیورس سے, ہیومن سول سے, کانشینس سے, ہر چیز سے توحید کے بارے میں آپ ابھی پڑھیں گے, کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے. پھر وہ تمام ایسے سیکرٹس, ایسے تمام راز بتاتی ہے یہ سورہ, جو کہ ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے, ہمارے ارد گرد جو یونیورس ہے, اس کے اندر کس طرح کے سیکرٹس ہیں جو کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے, ہمیں وہ چیزیں نظر بھی نہیں آتی ہیں. یہ سب چھوڑے, میں تو میں تھوڑا سا ٹینجنٹ میں پھر جاتی ہوں, میری عادت ہے کہ جب آپ یقین کریں کہ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, میں کھانے پہ بھی بیٹھی ہوتی ہوں, کچھ بھی کر رہی ہوتی ہوں, بات کر رہی ہوتی ہوں, تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سسٹمز بنائے ہمارے اندر ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے, ریسپریٹری سسٹم بھی ہے, ابھی طبیعت خراب ہے تو ریسپریٹری یاد آ رہا ہے, نروس سسٹم بھی ہے ہمارے اندر, آرٹیریل سسٹم بھی ہے, وینس سسٹم بھی, مطلب کون سا سسٹم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. اینڈ ایچ اینڈ ایوری سسٹم از پرفیکٹ ان اٹس اون. ایک انسان کے اندر ہم باتھ روم نہیں جاتے ہیں تو بھی تکلیف ہوتی ہے, باتھ روم زیادہ جاتے ہیں تو بھی تکلیف ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے مجھے قبض ہے, اسے بھی تکلیف ہے, کوئی کہتا ہے مجھے ڈائریا, اسے بھی تکلیف ہے. اگر ایک چیز بھی ہمارے باڈی میں پراپر فنکشن نہیں کر سکتی ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہم کو سب کچھ بتا رہا ہے, ہمارے چلتے پھرتے ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یونیورس کی کریشن کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں, ہیومن کریشن کے بارے میں بتاتے ہیں, ہیومن کی کریشن بھی بتاتے ہیں اور ہیومن کی ڈسٹرکشن بھی بتاتے ہیں. کس طرح اللہ نے کتنے لوگوں کی تخلیق کی, کتنے لوگوں کو پیدا کیا, اور پھر کس طرح وہ لوگ ہلاک بھی ہو گئے, کس طرح ڈسٹروائے ہو گئے, اور وہ پاسٹ کمیونٹیز چلی گئی اور ان کے بدلے نئی کمیونٹیز آ گئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری اٹینشن لے کر جاتے ہیں انٹائر یونیورس پہ, بتاتے ہیں کہ کس طرح لائٹ ہوتا ہے, کس طرح ڈارکنس ہوتی ہے. ہم تو پیدا ہی ایسے ہوئے نا, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں.
हाँ सूरज निकल रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, चांद निकला है, चांद खत्म हो गया, आज फलां तारीख है, आज फलां तारीख है। हम कभी सोचते हैं कि किस तरह एक तरीके से चल रहा है, डार्कनेसेस हैं, सन है, मून है, स्टार्स हैं, किस तरह गार्डन्स हैं, किस तरह वाइल्ड चीजें उग रही हैं, किस तरह रेन आता है, बारिश आती है, जब हम नहीं एक्सपेक्ट करते बारिश हो जाती, कितनी बारिश होती है। दुबई का आप देख लें क्या हाल हो गया, कोई सोच सकता था? इसी तरह जो हम देखते हैं कि अभी आप देखें कैलिफोर्निया में अभी तक सर्दी है, अभी तक सर्दी है। कल परसों मैंने फोटो खींची, मतलब उसमें भी पहाड़ के ऊपर अभी स्नो नजर आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि किस तरह पानी कहाँ से कहाँ तक बह रहे हैं, समंदरों को आप देखें तो आप हैरान हो जाए। ये सारी चीजें सूरह अल अनाम में आएंगी। फिर वो ये भी चीजें बताती है किस तरह ब्लेसिंग्स जो है, इवेंट्स आती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, और फॉर्च्यून भी टर्न हो जाता है, ब्लेसिंग्स भी टर्न हो जाती हैं, ट्रायल्स भी आते हैं, हम पे वो भी आते हैं क्या, बीमारियां भी आती हैं, और हम पे आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन सिर्फ वो डिवाइन पावर है, वो अल्लाह ही है जो इन चीजों को चेंज कर सकता है जिस तरह से मर्जी वो चाहे, और उसको सब मालूम है, चाहे वो अपेरेंट हो, चाहे वो हिडन हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। हम अपने फ्यूचर के बारे में एक लफ्ज नहीं कह सकते। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब मैं इस क्लास में होती हूँ तो मैं कहती हूँ क्या ये यकीन है मुझे कि मैं क्लास खत्म कर पाऊंगी, क्या मैं जिंदा होंगी? किसी को नहीं मालूम, ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। उस बच्चे को देखें जो नींद पे चला गया। तो इसी तरह अल्लाह ताला ये भी हमको बताते हैं कि किस तरह मुर्दे से जिंदा और जिंदे से मुर्दा निकलता है, यानी कि डेड से अलाइव और अलाइव से डेड किस तरह होता है, किस तरह एक सीड को प्लांट करते हैं। हम तो कहते हैं एक बीज है, क्या चीज है? डेड है। जब उसको डालते हैं और डार्कनेस ऑफ द सॉइल होती है, नीचे क्या है सॉइल में, लेकिन उसके अंदर भी अल्लाह ताला उसको उगाता है। कोई भी चीज आप उगा के देख लो, आप देखें वो उगता है, उसके अंदर पानी, उसके अंदर सब कुछ अल्लाह ताला, सॉइल, सब कुछ अल्लाह ही करता है ना, हम तो देखभाल नहीं करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला बताते हैं किस तरह स्पर्म है, एक स्पर्म एक डार्कनेस ऑफ द यूट्रस के अंदर, उस यूट्रस में वो एक स्पर्म किस तरह फलता फूलता एक पूरा इंसान बन जाता है। आई मीन जस्ट अपनी आंखों को हम अगर जरा सा भी हम सोचें, और ये जो है जो लोग देखते हैं ये सब कुछ चीजें, मैं कहती हूँ हर डॉक्टर को मुसलमान हो जाना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं होते। और फिर सडनली अल्लाह ताला हमको बताते हैं कि जिन्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, बर्ड्स भी हैं, सब कुछ इस दुनिया, बीस भी हैं, दाब यानी वो जानवर भी हैं, और जनरेशन से वो इधर रह रहे हैं। इसके अलावा एंजल्स भी हैं, फरिश्ते भी हैं, उसके बाद शैतान भी है, वो भी है। और किस तरह ये लोग दिन को भी और रात को भी क्या मूव कर रहे हैं, क्या रेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ने सूरह अल अनाम में 165 आयत में हर चीज के मतलब थोड़ा थोड़ा बताया। फिर अल्लाह ताला डे ऑफ रिजरेक्शन के बारे में बताते हैं कि किस तरह यौम हशर होगा, किस तरह सब जमा होंगे, किस तरह तमाम क्रीचर्स, सिर्फ मैं और आप नहीं, इंसान नहीं, सब क्रीचर्स जो हैं दे विल बी ब्रॉट बिफोर देयर रब। तो ये पूरी सूरत जो है ये सारी चीजों को एम्फसाइज करके एंड में आपको यही बता रही है कि अल्लाह ताला ही क्रिएटर है, वो ही खालिक है, वो ही प्रोवाइडर है, वो ही राज़िक है, वो ही ओनर है, वो ही मालिक है, वही ऑलमाइटी है, वही सबसे बढ़ के है, गालिब है, और उसी को सब कुछ मालूम है क्या छुपा हुआ है क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह इज द वन जो कि रूल करता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, और कोई रूल नहीं कर सकता, कोई इंसान, कोई चीज, कोई जात रूल नहीं कर सकती। ये हमें हमारे दिमागों के अंदर, दिलों के अंदर एनग्रेन कर देना है। नो वन एल्स, जब कोई रूल नहीं कर सकता है, जब कोई हमें शिफा नहीं दे सकता है, डॉक्टर भी शिफा नहीं दे सकते। अगर डॉक्टर शिफा दे सकते तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई डॉक्टर की बीवी नहीं मरती, माँ नहीं मरते, बाप नहीं मरते, औलाद नहीं मरती, शिफा नहीं दे सकते। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शिफा देने वाला भी अल्लाह है, जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है। जब सब कुछ अल्लाह कर रहा है तो फिर लेजिस्लेशन या जो लॉ है या जो जजमेंट करनी है वो कौन कर सकता है? वो भी सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में। किस चीज को हलाल और किस चीज को हराम बनाना है वो भी सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। मैं या आप अपनी मर्जी से तो नहीं कहते नहीं नहीं ये हराम है, हम तो बहुत जल्दी कह देते हैं ना, ओ ये हराम है, विदाउट इवन लुकिंग कि हराम है कि क्या है।
یہ حلال ہے وداؤٹ ایون سینگ کہ حلال ہے. تو یہ اتھارٹی جو ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. سائڈ بائی سائڈ جو ہے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کچھ جو ایرونیس بلیفس تھے آف دی اپوننٹس, ایک تو مطلب مشرکین کے تھے, دوسرے جو بھی اپوننٹس تھے ان کے بلیفس کے ان کے جو آبجیکشنز تھے ان کے بھی جوابات اس سورہ میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ وارن بھی کرتے ہیں, ایڈمانش بھی کرتے ہیں ان کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ بھی کرتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو بھی کمفرٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے لیکن اس میں سب کچھ اللہ کو معلوم ہے اور اینڈ آپ سب کے لیے اچھا ہوگا. جس طرح ابھی ہم فلسطین کی کتنے پروگرامز اٹینڈ کرتے ہیں, کتنے سنتے ہیں, ابھی جو ڈاکٹرز جا کے آئے کیا کیا باتیں انہوں نے بتائی ہیں, جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں, جو چیزیں ہم سنتے ہیں, کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم کیا امید لگا کہ حسن ظن رکھیں. اس دن ایک شیخ کہتے ہیں حسن ظن رکھیں, اللہ کو تو سب معلوم ہے واٹس ہیپننگ, اللہ ول ڈو واٹ اللہ پلانس ٹو ڈو. ہمارا کام ہے ہم اپنا رول پلے کریں. چلیں آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 1 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں, all پہلے انگلش میں کر لوں, الحمدللہ all praises and all thanks للہ belong to Allah یا are for Allah. الذی the one who خلق he created السماوات والارض the skies and the earth. الحمدللہ الذی all praises and all thanks are for Allah. الذی the one who خلق he created السماوات والارض. جب جوائن کریں گے تو ہی ہٹ جائے گا بیچ میں سے. all praises and thanks are for Allah the one who created the skies and the earth. خلق اب سب کو معلوم ہے, خا لام قاف, خلق یخلق خلقا, تخلیق کرنا, پیدا کرنا. اردو میں ہے سب تعریفیں اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے تخلیق فرمائی, جس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمینوں کو, جس نے تخلیق فرمائی آسمانوں کی اور زمین کی. سب تعریفیں اور تمام شکر, تمام تعریف تمام شکر بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ کہہ لیں, مطلب سب کی سب تعریف اللہ ہی کی ہے. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ وَجَعَلَ and he made, وَجَعَلَ and he made الظُّلُمَات the darknesses, plural میں ہے, the darknesses one نور and the light. اور اسی نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو, اور اسی نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو. ثم الذین کفروا then یعنی yet, یہ اصل میں yet کی طرح آ رہا ہے. ثم الذین yet those who کفروا, those who disbelieve بربہم in their رب. yet یا then, even then آپ کہہ لیں یا yet کہہ لیں, those who disbelieve in their رب یعدلون. یعدلون کا مطلب ہے equate کرنا, برابر کرنا. ہم کہتے ہیں نا عدل کرنا, تو عدل کے ساتھ ہی جب اس کو آپ ملائیں گے تو وہ عدل کرنے کے بدلے یہاں پر یعدلون یعنی وہ ایکویٹ کرتے ہیں, وہ برابری کرتے ہیں. they equate him with others. پھر بھی اردو میں پھر بھی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, جو کفر کرتے تھے, اوروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں, اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں, برابر کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اب اس کا تفسیر اس کی کیا ہے کہ یہ پوری جو شروع میں ہی کہہ دی اللہ تعالیٰ نے, جو انٹائر سورہ کی جو ٹون تھی جو میں نے آپ کو بتایا, وہ سب کی سب پہلی آیت میں ہی آ گئی کہ وہی تمام پریز, تمام تھینکس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو, زمین کو پیدا کیا اور ڈارکنسز کو اور نور کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں بائی پریزنگ ہمسیلف, کہ اللہ تعالیٰ گلوریفائی کریں کہ اللہ ہی کی تعریف ہے, وہ کریٹر ہے, وہ اوریجنیٹر ہے, وہ خالق ہے, وہ رب ہے, اور صرف اسی کی تعریف جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ جس کی بھی تعریف کریں, جو بھی میں کہہ سکتی ہوں آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ بہت اچھی ہیں, وہ بھی اچھی بات ہے. ٹو بی گریٹفل ٹو somebody, ٹو بی thankful ٹو somebody, ٹو praise somebody, بٹ دی الٹیمیٹ تعریف جو ہے وہ کس کی ہے, صرف اللہ کی, کیونکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اللہ نے آپ کو یہ اسکلز دیے, اللہ نے آپ سے یہ کام کروایا. تو ٹو اسٹارٹ ود آپ دیکھیں کہ کریشن میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, دو چیزوں کی بتا رہے ہیں, آسمان اور زمین. یہ دو کہاں کہاں پر ہے, ایک آسمان اور ایک زمین, دو سب سے وائڈسٹ ایکسپینسز ہیں ایگزسٹنس کے. ہم تو ایک چھوٹی سی ایگزسٹنس ہے, کوئی موٹا کوئی چھوٹا, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ وائڈسٹ آسمان کو آپ دیکھیے تو آسمان کی ہمیں اینڈ تک نظر نہیں آتی.
آپ زمین کو آپ دیکھیں تو زمین کا اینڈ تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, دونوں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ وائڈسٹ ایکسپینس جو ہے, سب سے چوڑی چیز, جو سب سے بڑی چیز, سب سے پھیلی ہوئی چیز ہے, جو ہے السماوات اور والارض, دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو میں نے کریٹ کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ 2 اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں, وہ 2 فینومینا ایڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کریشن جو ہے, اس میں اسکائز اور ارتھ کی جو ہے, وہ ایک پلان کے مطابق ہے, اور ایسی پلان کے مطابق ہے کہ اس میں ڈارکنس بھی آتی ہے اور لائٹ بھی آتی ہے, ظلمات بھی آتی ہے اور نور بھی آتی ہے. صرف آسمان اور زمین نہیں ہے, اندھیرا بھی اور اجالا. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا نا کہ یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے, لیکن اب ایک ایک آیت میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں. نوٹ کریں آپ کے ظلمات کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے, پلورل ہے نا. ظلم سنگولر کیا ہے, ظلم. ظلم کے بدلے, ظلمہ کے بدلے کیا یوز ہوا ہے, ظلمات, یعنی ڈارکنیسز. اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ بہت فارمز آف ڈارکنیسز ہیں. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں, ڈارکنیس کی بہت ساری قسمیں ہیں, بہت ساری چیزوں میں ڈارکنیس ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں اگنورنس بھی آ جاتی ہے, وہ بھی ڈارکنیس ہے, اندھیرا ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو ہم تو جاہل ہیں. ہپوکریسی منافقت, وہ بھی ڈارکنیس ہے. ڈس بلیف, جو کفر کرتے ہیں وہ بھی ڈارکنیس ہے, ان کو تو اجالا نظر ہی نہیں آ رہا ہے, وہ تو کفر کے ڈس بلیف میں پڑے ہوئے ہیں. جبکہ نور کیا ہے, نور سنگولر ہے, اور نور کیا چیز ہے, اسٹریٹ پاتھ ہے. اٹ از دا لائٹ, اٹ از دا صراط مستقیم, یہ نور ہے. تو وہ ڈارکنیسز بھی اللہ نے بنائے ہیں, اور وہ نور بھی اللہ نے بنایا ہے, اور ہمیں دکھایا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اسی انیشیل ٹچ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں, جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آسمان اور زمین اور پورا ایکسپینس, اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آ جاتی ہیں. ہم سوچیں, سٹارز ہیں, پلانٹس ہیں, پوری یونیورس میں کتنی چیزیں, سن ہے, مون ہے, سب چیزیں ہیں. اور وہ سب چیزوں کو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ڈسٹینسز کتنی ہیں, ان امیجنیبل, ان کو سیپریٹ کر رہی ہیں. اسپیس میں جاتی ہیں راکٹس, جا کے کیا کر کے آتی ہیں, دیکھ کر آتی ہیں. کتنے لوگ جاتے ہیں, مطلب کتنے راکٹس جاتے ہیں, کتنے سیٹلائٹ سے لوگ جاتے ہیں, کتنے فینومینا وہاں پر ہے. کیا ابھی تک سب تسخیر ہو پائی ہے؟ نہیں, نہ ہو پائی ہے اور نہ ہو پائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم الذین کفروا, پھر بھی. ثم یہاں جو یوز ہوا ہے نا, یہ ایک اللہ تعالیٰ ایک لفظ جو نا, ثم کا مطلب ہوتا ہے نا پھر, لیکن پھر کا مطلب آپ کو نے بتایا نا کہ یہاں پہ ایون دین آپ کہہ سکتے ہیں, ایون دین, پھر بھی, یٹ, اسٹل. یہ ایکسپریس کرے امیزمنٹ کو, مطلب حیرانی کی بات ہے, ڈسگسٹ ہے, شاکنگ ہے. ان لوگوں کو دیکھیں کہ ثم الذین کفروا, کہ پھر بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں بربہم, اپنے رب کے ساتھ, یعدلون, کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیون اور ارتھ کو کریٹ کیا ہے, ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ڈارکنیس اور لائٹ بنائی, یٹ دے آر ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ, پھر بھی وہ شرک کرتے ہیں. یعدلون کا مطلب کیا ہے, میں نے عین دال لام, اس کے روٹ لیٹر شاید میں ابھی بتانا بھول گئی تھی, میں نے آپ کو بولتا عدل سے ہے, جس طرح عدل ہے, تو عین دال لام ہے, اس کے 2 میننگز ہوتے ہیں. یعدلون, ایک تو ہے ٹو ایکویٹ, برابری کرنا, یا 2 چیزوں کو ایک ہی لیول پہ لے کے آنا. تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو ایک ہی لیول پہ نعوذ باللہ لے کر آتے ہیں. تو ایک تو یہ مطلب ہے. باقی یعدلون کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جھکنا, ڈیویٹ کر جانا, صحیح راستے سے ہٹ جانا. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب بیوی کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور چیزوں میں بھی, کہ وہ لوگ جو ہے برابری نہیں کر سکتے, کہ وہ جو ہے ڈیویٹ کر جاتے ہیں رائٹ پاتھ سے ایک سائڈ پہ. تو یا تو 2 چیزوں کو برابر کر دینا جو برابر نہیں ہے, ان کو برابر کر دینا, اور یا تو پھر آپ صحیح راستے کے بدلے آپ سائڈ پہ ٹرن ہو جائیں, غلط راستے پہ چل پڑیں. تو یہ جو ہے, یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے, ابھی بھی ہے. اور یا تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اگنور کرتے ہیں, صرف شرک نہیں کرتے, وہ اگنور کرتے ہیں, وہ اللہ کو اٹینشن پے ہی نہیں کرتے. یعنی دونوں قسم کی چیز میں یعدلون میں آ گئی نا. اور پھر اس کے بعد یہ آیا جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ابھی تک ہیں جو اللہ تعالیٰ میں بلیو کرنے سے ریفیوز کرتے ہیں, جو ایکنالج نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, جو ایک اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں, جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ہم خود ہی سوچ لیں کہ کیسے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. میں جب ان کانورٹس کے ساتھ جب میں ڈیل کر رہی تھی, میں دیکھتی ہوں ان کا, یا اللہ یہ لوگ کیسے چینج ہوتے ہیں, کس طرح ان کا عزم ہوتا ہے. میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا, شاید میں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ میری جب ذکر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تو اٹھتی ہوں تو بھی ذکر ہے, میں سوتی ہوں تو بھی ذکر ہے, میں دیکھتی ہوں تو بھی, میں سنتی ہوں.
پھر میں نے ان کے لیے گائیڈ لائنس, کسی ایک نے اس میں ڈسکشن میں کہا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے, دیکھیں وہ نیو مسلمس ہیں, ان میں سے ایک نے کہا مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں ہم کوئی غلط قسم کا ذکر نہ کریں. آئی ایم ویری اسکیئرڈ کہ I may not go on the wrong path. سنا ہوگا انہوں نے کہ صوفی قسم کے ہوتے ہیں, ہر قسم کے ہوتے ہیں, بدعات ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے لکھا تو میں نے کہا if you want تو میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے گائیڈ لائنس پریپیئر کر دوں, جسٹ فار ذکر, سب چیزوں کے لیے نہیں. تو وہ میں نے گائیڈ لائنس کل ختم کیا اور کل میں نے ان کو بھیجا. آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کے لیے بھی اس میں ڈال دوں گی, جو ایک رائٹ اپ ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ تو ہر جگہ پہ قرآن اور حدیث اور کوٹ کرتے ہیں, اور ہم لوگ اس میں ورڈز بھی یوز کرتے ہیں, شرک بھی اور بدعہ بھی. ان کے لیے کوشش کی ہے کہ سمپل سے سمپل میں بناؤں. کل میں نے ختم کیا, ویکینڈ پہ تو بزی تھی, کل میں نے ختم کیا اور کل میں نے ان کو بھیجا ہے. تو وہ لوگ بہت زیادہ تھینک فل ہے کہ ان کو ایک گائیڈ لائنس ملا. حالانکہ یہ بہت کمپریہنسو نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ کمپریہنسو تو میرے خیال ہے جب میں نے وہ کورس کیا تھا سنہ ورسز بدعہ, اس میں ہے. تو یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود, اتنا کچھ سننے کے باوجود, جنہوں نے مسلمان ہونا ہے وہ مسلمان ہو گئے. ابھی کتنے لوگ مسلمان ہو گئے, لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو پتا تھا سب کچھ اللہ کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا, قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا تھا. یہ بھی تو مکی سورہ ہے, یہ بھی تو اسی وقت بتایا ان لوگوں کو, لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہرا رہے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ پروسٹریٹ کس چیز کو کرتے ہیں, پروسٹریٹ کرتے ہیں وہ, یا ورشپ کرتے ہیں کس کو, سورج کو, چاند کو, ستاروں کو, پتھروں کو, آگ کو, ہیومن بینگز کو, مرے ہوئے لوگوں کو, آئی ڈونٹ نو کس کس کو. نیپال میں تو سنا ہے ہر سال ایک نیا خدا ہوتا ہے جس کو وہ لوگ خدا مانتے ہیں, اور ہر سال ایک نیا ہوتا ہے, کبھی بندر ہوتا ہے, کبھی بلی ہوتی ہے, کبھی اونٹ ہوتا ہے, کبھی کون, آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کو پروسٹریٹ کرتے ہیں وہ لوگ. یہ ہم ہیومن بینگز ہیں, یہ ہم ہیومن بینگز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا انٹائر یونیورس کریٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کریٹ کیا, لیکن ہم راستے سے بھٹک گئے. What do we learn from this? اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ آیت ہم کو ہیلپ کرتی کہ ہم اپنے پرسپیکٹیوز کو, اپنی تھنکنگ کو ہم رائٹ کر دیں, اور یہ جو ہے ہم اپنے آپ کو بھی وارن کر لیں. ہم کتنے فولش ہو سکتے ہیں, ہم کتنے اسٹوپڈ ہو سکتے ہیں کہ جب ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کریٹر وہ ہے, خالق وہ ہے, اسکائز کا بھی, ارتھ کا بھی, ہر چیز کا, اور پھر بھی ہم کسی اور کے جاگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں فالس گاڈس کے آگے. فالس گاڈس کا مطلب صرف خدا نہیں ہے, صرف ڈیٹی نہیں ہے, صرف بت نہیں ہے, صرف شرک کرنا نہیں ہے. ہم اپنا رازق, اب کسی اور, خالق تو پتہ ہے کہ اللہ ہے, رازق ہم لوگوں کو سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اینڈ دس وی ڈو آل دا ٹائم. ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے مدد مانگ لے, اس سے مدد مانگ لے. جب ہم سب سے مدد مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, جب ہم صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو میں اللہ پروٹیکٹ اس, ہمیں شرک کرنے سے بھی روک کے رکھے اللہ تعالیٰ, ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرماتا رہے, اور ہمیں صراط مستقیم پر چلاتا رہے. میرا خیال ہے کہ ایک آیت اور کر لیتے ہیں, ابھی میری آواز چل رہی ہے تو ایک اور کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ مدد کرے. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. چھوٹی سی آیت ہے. هو الذي, وہی ہے, he is the one, هو الذي, he is the one who خلقكم, created you, من طين, from clay. طین کا مطلب clay ہوتا ہے, گارا جس کو کہتے ہیں, اس سے. اب ہم سب گارے سے نہیں پیدا ہوئے ہیں, لیکن کس کو کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے he is the one who created you from clay. وہی ہے جس نے بنایا, تخلیق کی آپ کی گارے سے, مٹی سے, گارے سے. ثم قضا, then he decreed. قضا ہم نہیں کہتے قضا و قدر. ثم قضا, then he decreed, then he ordained اجلا, a term. ایک ٹرم اللہ نے ڈکری کیا, اور پھر ہے وہ اجل مسمى عندہ, وَأَجْلٌ, and a specified term, ایک پھر ایک مسمى یعنی specified term ہے, عندہ, with him. یعنی ایک ہمارے لیے وقت پھر مقرر کر دیا, ایک وقت ہمارے لیے, اور پھر ایک وقت معین ہے جو اس کے پاس ہے. دو وقتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم انتم تمترون. yet, ثم again وہ yet آ گیا, یعنی even then انتم, you are تمترون, you are in doubt. پھر بھی آپ شک کرتے ہیں, پھر بھی تم شک میں ہو.
اور یہ تم ترون کے روٹ لیٹرز میم را یا، میم را یا، ام ترا یم تری ام ترا ان، ام ترا یم تری ام ترا ان، فارم 8. ٹھیک ہے، فارم 8 لکھ لیجیے. سو دیکھتے ہیں اب اس کی تفسیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے تو کریشن آف دا یونیورس بتا دیا، 2 فینومینا بتا دیے، ڈارکنیس اور لائٹ کا بتا دیا، اس کے بعد ہیومن بینگ کا بتایا. اب اس آیا میں ذرا ہیومن بینگ کے بارے میں اور بتا رہے ہیں کہ ہیومن بینگ کی تھوڑی سی ڈیٹیلز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کی تخلیق کی کس چیز سے؟ کلے سے، مٹی سے. ہم نے گارے سے آدم کو بنایا. اب اس کے اندر آپ دیکھیں ایک قرآنک ٹچ ہے، اس کے اندر آپ ایسا ٹچ ہے، ریمارکیبل ٹچ ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں ڈارکنس سے لے کے لائٹ کی طرف آئے، آئیڈلنس سے لے کے یا ڈل کلے سے لے کے، پیسیو کلے سے لے کے کس چیز میں؟ لائف میں آئے. اس کو غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. ہم کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا، بات ختم ہو گئی. وہ مٹی کیا ہے؟ وہ مٹی ہمارے ہاتھ میں آپ دیکھیں بے جان چیز ہے. وہ مٹی ڈل ہے، ڈارک ہے، گلومی ہے، آئیڈل ہے، اس میں کچھ بھی نہیں. اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو. ایکٹیو، لائف، لائٹ، سب کچھ اس میں تھا. ہمارے ذہن جو ہے نا اس کو کھولنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ثم قضا اجلا. قضا کا میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب ہے ڈکری کرنا، آرڈین کرنا. قضا و قضا. اجلن، اجل کا مطلب ہے ٹائم. ٹائم کون سا ہے؟ یہ دس از دا ٹائم بٹوین ناؤ اینڈ دی اپوائنٹڈ ٹائم. اجلن یعنی وہ ٹائم کہ جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہے، یعنی ہماری زندگی. ہمارے لیے اللہ نے قضا اجلا، اللہ نے ہمارے لیے آرڈین کیا ہے ایک زندگی، ایک لائف، ایک ٹائم. نہ میں اس سے پہلے جا سکتی ہوں، نہ آپ اس سے پہلے جا سکتے ہیں، نہ میں اس سے کھینچ سکتی ہوں، نہ آپ کھینچ سکتے ہیں. وہ ٹائم ہمارا ثم قضا اجلا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجل مسمن عندہ، لیکن ایک اور ٹائم ہے. وہ اجل ان کیا ٹائم ہے؟ دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ تعالیٰ بات کر کے اس کی ہماری اوریجن کی بات کرتے ہیں، ہماری پیدائش کی بات کرتے ہیں، ہماری تخلیق کی بات کرتے ہیں. پھر بتاتے ہیں ہمارے پاس ایک زندگی ہے، ایک ٹائم ہے، لائف ٹائم ہے، حیات دنیا. اور اس کے بعد اللہ اینڈ کا بتاتے ہیں. تو ہی از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ 2 ٹرمز بتا رہے ہیں، 2 ٹائپس آف اینڈس ہمیں بتا رہے ہیں. ایک ہمارا پرسنل اینڈ ہے، ہماری اپنی ڈیتھ، جس کو پہلا اجل. سوچ لیں، ہم کہہ رہے ہیں کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے اجل. میں بھی تھوڑی دیر تک اس میں پھنس گئی کہ 2 اجل ہیں، 2 دفعہ لکھا، 3 دفعہ لکھا. نہیں، ایک یہ ہے، دوسرا یہ. ایک اپنا پرسنل ڈیتھ ہے جو ہماری لائف ہے، اس کی ڈیتھ ہے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ کمبائنڈ اینڈ آف ایوری تھنگ آن دس ارتھ، یعنی قیامت. ختم ہو جائے گا سب کچھ. اور ہمیں معلوم ہے کہ ایوری ون از ہیئر فار اے فکس ٹائم. اور ہمیں معلوم ہے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے گا اس وقت ہمیں چلے جانا ہے. کوئی بھی 1 منٹ بھی ایکسٹرا نہیں رہے گا، کوئی بھی 1 منٹ پہلے نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو. اور نہ کوئی وقت سے پہلے دنیا میں آئے گا. سب سے بڑی بات تو یہ، ہم سمجھتے ہیں او اس کا جو ہے اس کی ارلی وہ ہو گئی، یہ پری میچور برتھ ہوئی ہے. وہ پری میچور بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. وہ بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ اس دن اس نے پیدا ہونا ہے. اسی لیے چاہے وہ 7th منتھ میں ہو جائے، 8th منتھ میں ہو جائے، 1 ہفتہ پہلے ہو جائے. اور ہمیں انسان کو وی آر ناٹ اویئر آف دیٹ ٹرم. ڈاکٹر کو بھی ایگزیکٹ پتا نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں چلو ہم سی سیکشن کر دیتے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک دن، ہمیں یہ معلوم نہیں ہم نے کب پیدا ہونا تھا، نہیں معلوم تھا ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا. ہمیں یہ معلوم نہیں ہے ہمیں کب مرنا ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک دن ہم نے اپنے رب کی طرف ضرور جانا ہے. وہ اجل مسمع ہے عندہ، اللہ کے پاس. اور اگر ہم اس پہ نہیں بلیو کریں گے کہ ہم ایک دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے، تو پھر تو ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے نا. ہمارے ایمان کے جو پلرز ہیں اس کے اندر آخرت پہ یقین کرنا ہے. That day will come but we don't know when it will come. سب سے بڑی بات ہے it's going to come but when it will come. وہ آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، اور سالوں بعد بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری زندگی میں نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. عندہ لفظ یوز کیا، عندہ کا مطلب ہے اللہ کے پاس. عندہ with him. اس کا مطلب ہے no one else but Allah knows about this term. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آخری وقت کب آئے گا. ان سے پوچھا لوگوں نے، یسألونک عن الساعہ، لوگوں نے پوچھا کہ کب آئے. یسألونک، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ عن الساعہ، about the hour. hour کا مطلب کب قیامت آئے گی. انہوں نے کہا جتنا تمہیں معلوم ہے، جتنا تم پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا مجھے بھی معلوم ہے.
اس طرح سے ہم سب کو کیا ہے کہ all this جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ہیومن ہارٹ کو کیا ہونا چاہیے, سرٹینٹی آنی چاہیے, ایک ہمارے دل کو اطمینان آنا چاہیے, ہمارے دل کو ایک یقین آ جانا چاہیے. کہتے ہیں نا یقین بہت بڑی چیز ہے, کہ this is all part of Allah's scheme. اللہ نے جس دن رکھا ہے وہ سب ہوگا, اور ہم سب کے سب وہیں جا کے گیدر ہوں. اور آپ سب دعا کیا کریں, میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں جوڑ کے رکھو, اور آخرت میں بھی ہم سب کو اکٹھے رکھو جنت الفردوس میں. پھر اللہ آخری کہہ رہے ہیں ثم انتم تمترون, yet still تم لوگ ایسے ہو کہ جو who continue to have doubts. آپ پھر بھی تمترون کیا ہے, اس کے روٹ لیٹرز ہیں میم یا را, میم یا را, تمترون. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی آپ ڈاؤٹ کرتے ہیں, آپ ڈسپیوٹ کرتے ہیں, آپ کنٹینٹ کرتے ہیں, آپ کو پھر بھی یقین نہیں آتا ہے. یہ سب ہونے کے باوجود آپ اس پہ بحث کرتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو ریمائنڈ کر رہا ہے, ہماری مین کائنڈ کو, ہماری انسانیت کو بتا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے کریٹ کیا ہیونز اینڈ دی ارتھ, اور وہی ہے جس نے ہمیں بھی کریٹ کیا ہے, اور وہی ہے جو ہمیں ایڈمونش کر رہے ہیں, ہمیں وارن کر رہے ہیں اباؤٹ دا لاسٹ آور, کہ وہ دن آئے گا. وہ دن فکس ہے, اللہ کے نزدیک وہ دن فکس ہے. لیکن پھر بھی کیوں لوگ لاسٹ آور کے متعلق کیوں لوگ شک کرتے رہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہے جس نے ہمیں اوریجنیٹ کیا ہے, اللہ ہی ہمیں مٹی سے بنائے, گارے سے بنائے. کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہماری سولز کو نکال لے, ہمیں موت دے دے اور دوبارہ سے ہمیں واپس کر دے؟ دیکھیں عقل دیکھیں لوگوں کی, نہیں بس یہ زندگی ایک ہی دفعہ ہم آئے ہیں, بس اس میں ختم ہو جائیں گے, انجوائے کرو جو کرنا ہے, یو ہیو اونلی ون لائف, آپ انجوائے کرو. ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لکھی ہوئی ہے, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ایسے انسیڈنٹس بھی سنے ہیں. ابھی میں آپ سے بات کر رہی تھی جب ہم نے سٹارٹ کیا کہ بچہ آپ دیکھیں 15 سال کے بعد پیدا ہوا, 23 سال کا تھا, جوان, ماں باپ کی ایک ہی اولاد, سوتے میں چلا. اسی طرح آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت خراب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بالکل منیمم چانسز ہوتے ہیں سروائیول کے, لیکن آپ کہتے ہیں لیکن وہ تو بچ گئے, وہ تو بچ گیا, ہی سروائیوڈ, شی سروائیوڈ. سو اللہ تعالیٰ نے سب ہمارا فکس کر کے رکھا ہے ہماری لائف کو. تو یہ یاد رکھیں, لاسٹ لیسن ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہی ڈائڈ ٹو ینگ یا ہی ڈائڈ ٹو اولڈ. ہماری عادت, ہم کہتے ہیں وہ اتنا جوان تھا وہ چلا گیا. ابھی جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جوان تھا لیکن اللہ نے اس کی اتنی ہی زندگی دی تھی. لیکن میں نے یہ کہا وہ ایک آزمائش ہے, اس ماں باپ کے اوپر آزمائش ہے. وہ تو چلا گیا, وہ تو عمرہ کر کے آیا تھا, اس کے تو سب گناہ بھی معاف ہو گئے, بچہ بھی سنا اچھا تھا, ماں باپ بھی اچھے ہیں. تو کبھی بھی یہ نہ بولا کریں جب کسی کی ڈیتھ ہو. ہمارا مین لیسن اس سے یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. ہم لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ول پہ, اللہ کی رضا پہ کنٹینٹ رہنا ہے, ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے, جو بہت مشکل کام ہے. کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ہم کہیں گے ہم راضی ہیں, لیکن یہ کرنا ہے. یہ ہمارا لیسن ہے آج کا, کہ کوئی جب فوت ہوتا ہے تو نہ وہ ینگ ہوتا ہے نہ وہ اولڈ ہوتا ہے, اس کا ٹائم آ گیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کی اس کو سمجھ سکے. ہمیں کچھ نہیں معلوم, اللہ کی وزڈم کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, سرٹینٹی ہونی چاہیے کہ جو کچھ اللہ کر رہے ہیں اٹ از دا بیسٹ فار آل آف اس. اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچا کے رکھے. دعا کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, دیکھیں آج ہماری پوری کلاس ہو گئی, انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں آئی ول بی, میں امید رکھتی ہوں کہ میں اور زیادہ ٹھیک ہوں گی آپ سب کی دعاؤں سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے کی کلاس میں اس سے بہتر میری آواز ہوگی انشاءاللہ. چلیں کوئی سوال پلیز, مجھے سوال بہت اچھے Good. You did good. سوال MashaAllah. Yeah, Allah gave you strength. Wow, MashaAllah. I tell my people, I tell my بچوں کو, میرا بیٹا جب مجھ سے لڑائی کر رہا تھا نا کہ آپ نے روزے نہیں چھوڑے تو آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, آپ کو تراویح پہ بھی کیا جانا ضروری ہے, فرض تو نہیں, آپ کو تہجد پہ بھی کیا, ٹھیک ہے یہ سب چیزیں فرض نہیں ہے, لیکن 7 دن ہے, 7 دن میں دوبارہ تو ابھی 1 سال بعد رمضان آئے گا. So we had a literal argument, بہت اچھی خاصی argument تھی. When Allah gives you ease, why do you accept hardship, یہ سب کچھ تھا. لیکن I tell him, میرے ساتھ یہ بھی بحث ہوئی, میں نے کہا Allah gives me spiritual strength, you know. تو You're right, because I was also thinking, why you have to push yourself so much, you know, مجھے بھی ہو رہا تھا. But you're right. مجھے اس سے کہا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جتنا بھی سائنس ہے وہ سب غلط ہے کیا, بس آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے. I mean like we had literally. Exactly. I understand his point, and I know where you come from too. Now I know, because I saw you went on smooth, mashallah.
الحمدللہ. MashaAllah. چلے کوئی سوال پلیز جی جی ٹاپک. نسرین، میں رمضان سے متعلق میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے روزے ہوں گے جس کے اس مہینے میں رمضان کے صرف دیکھیں وہ رکھ سکتے؟ مجھے پتہ، میں سمجھ گئی ہوں کیونکہ روز یہ سوال آتا ہے. اب اس میں 2 چیزیں، اوپینینز 2 ہوتی ہیں. ایک کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے رمضان کے روزے کمپلیٹ ہوں، آپ کے آپ سن لیں اچھی طرح کہ رمضان کے روزے کمپلیٹ ہوں تو اوپر سے پھر آپ 6 روزے اگر اور رکھیں گے تو آپ کا یہ ایز اف یو ہیو فاسٹڈ دی انٹائر ایئر. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی بات. اب جی روزے آپ کے کمپلیٹ نہیں تھے، پیریڈز آگے رہ گئے، لیکن کیا آپ نے جان بوجھ کے چھوڑے تھے؟ کیا آپ کے بس میں تھا؟ وہ نہیں تھا نا. تو میں وہ اوپینین فالو کرتی ہوں جو یہ ہے اوکے. کہ اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز جو تھیں وہ آخری مہینے میں رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں بھی اپنے روزے پورے کر رہی ہوتی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوبارہ سے پیریڈز آ جائیں، ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے سفر پہ چلے جائیں، تو شوال تو ختم ہو جائے گا نا. شوال ختم ہو جائے گا تو مائٹ ایز ویل آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے جو روزے چھوڑے ہیں آپ نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑے ہیں، آپ کے 7 8 10 جتنے بھی چھوٹے ہوئے ہیں وہ آپ رکھ لیں گی انشاءاللہ. نیکسٹ منتھ رکھ لیں گے، اس سے نیکسٹ منتھ رکھ لیں گی، سردیوں میں رکھ لیں گی، آپ کے پاس چوائس ہے. سو آئی بلیو دیٹ اوپینین، آئی فالو دیٹ اوپینین کہ بھائی بلیو تو سب صحیح کہتے ہوں گے لیکن جو بھی ہے جو آئی فالو دیٹ اوپینین کہ نہیں شوال ختم ہو جائے گا. آلریڈی 2 ویکس چلیں گے. میرے کتنے پوچھو، میں اتنی بیمار تھی، میں نے مشکل سے 2 رکھے، ابھی میرے 4 باقی ہیں. اور کتنے رکھ سکتی ہوں نہیں رکھ سکتی ہوں، اس لیے کوشش یہ ہوگی کہ یہ 4 ختم کر لو. اور جو میرے سفر کے چھوٹے ہیں وہ اس کے بعد میں سو وہ آپ کبھی بھی رکھ سکتی ہیں، اگلے پہلے تک رکھ سکتی ہیں. بس جزاک اللہ خیر. وہی اور کوئی سوال کوسچنز پلیز، ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم. اینی کوسچنز؟ کوئی کوسچن نہیں ہے؟ بینا کوسچن نہیں ہے؟ بشرا، فریدہ، آج میری فریدہ جو ہے نا مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بس میں کہہ رہی ہوں کہ آج کے اس میں سے میں نے اپنے لیے تو یہ نکالا کہ جب بندہ کسی پین کسی اس میں ہو تو اس کو بس صبر سے ہی کام لینا چاہیے اور ویٹ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ اس چیز سے نکالے گا. مجھے بہت کمفرٹ ملی اس والی آیت سے. آپ کو دیکھتے ہی مجھے بہت بہت سکون ملا جب آپ کا نام پڑھا. میں نے کہا بس شکر ہے اللہ کا. میری سب سے پرانی یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، میری پرانی فرینڈس کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن یہاں کیلیفورنیا میں سب سے پرانی اسٹوڈنٹ میری ورڈ فار ورڈ قرآن کی جو تھی وہ فریدہ ہے. اور ہیں جو کہ دوسری مشن ویو میں یا ارمائن میں یہاں وہاں جو پڑھا ہے، لیکن یہ جو میری سب سے پرانی ہے، انہوں نے میرے ساتھ پورا قرآن ختم کیا، پورا ورڈ فار ورڈ ختم کیا انہوں نے میرے ساتھ. چلیں اور کوئی سوال پلیز ہے تو پوچھ لیں ورنہ ویل اینڈ ہیئر. No questions? الحمدللہ سب کچھ کلیئر تھا. انشاءاللہ لیٹس میٹ آن تھرسڈے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. May Allah give you complete shifa, inshallah. May Allah rejuvenate you Ameen. the best. آمین آمین آمین. چلیں Ameen.